آپ متزلزل کبھی نہ ہوئیے گا. آپ جو میلاد منا رہے ہیں نا، یہ حقیقتاً اصل شریعت ہی یہی ہے. آپ اپنی کیفی لوگ کہنے بھی یہ کیا کرتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہو، کبھی متزلزل نہ ہوا کریں. قرآن میں دلیل موجود ہے، ہمارے پاس بڑے حوالے موجود ہیں. میں قرآن کا خطاب سنا رہا ہوں، توجہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب ایک محفل سجی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح تُسا حضور نے امتی بیٹھی ممبر سجایا گیا تھا. میں تفسیر بیان کروں، اور اس ممبر پر مسند خطابت پر اللہ کا نبی براجمان تھا، اور اس نبی کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا. محفل سجی، یاد کرو حواری کٹھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. وہ خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب میں فرما رہے تھے، اللہ فرماتا ہے انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما. شاہ جی تعارف کرائے نا کہ صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے خطاب کر سن. تو اس ٹائم کوئی نقیب محفل نہیں تھا، نقابت بھی خود ہے، خطابت بھی خود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے نقابت بھی فرما دی، خطابت بھی فرما دی. فرمانے لگے میں جو تم سے مخاطب ہے، میں مخاطب ہے، بات کو ہلکے میں نہ لینا، کوئی عام خطیب نہیں ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اپنی پہلی گزری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کی تصدیق کرتا ہوں. اور میں نے اب تمہیں تعارف کروا دیا، اب خطاب سنو. اللہ فرماتا ہے خطاب، انہوں نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. لوگوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. اول بھی بادشاہی میرے مصطفیٰ کی، آخر بھی بادشاہی میرے مصطفیٰ کی. سنیے گا، ابھی حضور کا نور موجود ہے، وجود پاک آنا باقی ہے. چونکہ حضور آخری نبی من کے تشریف لائے ہیں، تو کہاں کا واقعہ، کہاں کی محفل. حالات حضور آئے نہیں، حضور آئے تھے پھر قرآن آیا. تو کہاں کی محفل کو اللہ نے اٹھا کر قرآن کی زینت بنایا. حالانکہ گزرا وقت تھا. کہاں کی محفل کو اللہ نے اٹھایا، قرآن کی زینت بنایا. کیونکہ رب کو پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کا میلاد سجاتے ہیں، ہم انہیں بھولتے نہیں، کہیں نہ کہیں رجسٹر میں لکھ کے رکھتے ہیں. تو جب نبی مصطفیٰ کا میلاد سجاتے ہیں تو وہ قرآن کی زینت آیت کی شکل میں بنتی ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ تم میلاد سجاتے ہو تو کوئی لکھا نہیں جا رہا، یقیناً کسی رجسٹر میں میرا اور تمہارا نام بھی لکھا جا رہا ہے. یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے. سنیے گا. اچھا کہاں کی محفل، اللہ نے اس کو قرآن میں رکھا. حالانکہ قرآن بعد میں آیا. اللہ نے فرمایا لیکن وہ یاد کرو، ہم تمہیں یاد کراتے ہیں. ایک محفل ہوئی تھی، آج تم نے محفل سجائی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سجائی تھی. اچھا اب اگلی بات، اتنی سمجھ آ گئی کہ محفل میلاد کا ہاں سے صاحب
جیسے جدو حضور دا ملاد آبے نا پھر گج بج کے محافلہ ملاد دیا سجایا کرو اور سرکار کی آمد پہ مرحبا کے نعرے محفل ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے. کوئی پوچھے محفل کیوں سجاتے ہو, آپ آگے سے سوال کریں عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں سجائی تھی.